جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انقلاب ہمیشہ ایک اقلیت لاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ یہ کون سی اقلیت لاتی ہے؟ یہ فالوورز کی اقلیت نہیں ہوتی ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا مقلد ذہن کے، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ انٹلیکچوئل جو ہے نا مائنورٹی ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک کرج ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے رخ کے برعکس چلنے کی ان کے اندر کرج ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے۔ تو ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے، اصول کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسے دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کا وزن باقی اعضاء کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے میں یہ انٹلیکچوئل جو ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں جو دماغ کرائے پہ چڑھا کر عیاشی کرتے ہیں، اور انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو فقر کی زندگی بسر کرتے ہیں کسی بالاتر نسب و لین کی خاطر۔ اب دیکھیں نا، مطلب ہمارے ساتھ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ بھی مغرب میں رہ کے ایک کوالٹی لائف انجوائے کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اپنے جو بھی مقاصد تھے، نظریات تھے، زندگی کا کوئی نسب و لین تھا، اس کے لیے آ کے تو پاکستان کو تو دنیا میں پتہ نہیں عالم انسانیت میں شامل بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کا کوئی آدرش ہو تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح کی چیزیں گوارا کرتے ہیں۔ اب اگلی بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کو تبدیل ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اسے اسلام کی طرف تبدیل کرنا ہے تو بھی یہی سٹف ہے جس کو چینج کرنا پڑے گا، اور اسے اگر کفر کی طرف تبدیل کرنا ہے تو کفر نے بھی اسی کے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں ایتھیزم کی ہوائیں چل رہی ہیں یا الحاد کے لیے جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہیں، تو یعنی اس کے مختلف لیولز ہو سکتے ہیں، لیکن مین ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے نا وہ یہ طبقہ ہوگا۔ تو اگر میں انقلاب کے لیے مخلص ہوں تو اصل میں میرے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا جو میرا جو وہ تھا نا خام مال اس کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو اس حد تک یہ میرا ایک یعنی دلچسپی کا موضوع ضرور ہے، اور اس میں میں خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یہ ہماری کریم ہے، یہ ہمارے لیے جتنے یہ شیطان کی طرف کارآمد ہیں اتنے ہی یہ اسلام کی طرف بھی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اور معاشرے کا کوئی بھی جو ریفارمر ہے نا حقیقی معنوں میں، وہ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ آپ کریم کو چھوڑ کے تلچھٹ کی طرف نہیں جا سکتے اگر آپ نے انقلاب لانا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اکثریت جمع کرنی ہے تو پھر گھی کے ڈبے بانٹ کے، ویلفیئر کے کام کر کے، کچھ خدمت خلق کے کام کر کے تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معاشرے کا ٹرینڈ نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو اسی ذہین اقلیت کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ میں شیخ سے بہت معذرت، میں انقلاب کے حق میں نہیں ہوں۔ I don't think انقلاب ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو تجربہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ جب انقلاب آتا ہے تو تین ہی عام طور پہ چیزیں سامنے جو نتائج اس کے آتے ہیں، تین میں سے کوئی ایک یہ کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ کوئی اور آپ کے انقلاب کو ہائی جیک کر کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ انقلاب لانے والے irrelevant ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تیسری چیز ہے یہ زیادہ تاریخ میں زیادہ یہ ہوئی ہے۔ انقلاب جس وجہ سے آیا تھا وہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے۔ سو پریکٹیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین پاسبلٹیز میں سے ایک کامیابی ہے، دو ناکامی ہے۔ ٹھیک، ہمارے سامنے دو ماڈلز ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس، ایک ایرانین ماڈل ہے اور ایک ٹرکش ماڈل ہے۔ ایرانین ماڈل تھا کہ انقلاب کے ذریعے اوور نائٹ آپ حکومت میں آپ آ جائیں، اور اس کے بعد ملک کا جو نظام ہے نس کہ آپ اس کو شریعت کے تابع کر دیں۔ دوسرا ماڈل ہے ترکی کا، کہ وہاں پہ 20-22 سال 25 سال کا ایک پلان کہ الیکشن ٹو الیکشن ہم آہستہ آہستہ ڈی سیکولرائزیشن کی طرف جائیں گے اور ملک کو پرو شریعہ بنائیں گے، الیکشن ٹو الیکشن، پالیسی بائی پالیسی، لیجسلیشن بائی لیجسلیشن۔ ترکی کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے ایران کے نظام سے، جو ماڈل ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا میں آج اپنا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا، اگرچہ مجھے ایران کی بہت سی باتوں سے اتفاق ہے،
لیکن ترکی نے چونکہ دنیا کے سامنے ماڈل یہ رکھا ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے پبلک اونرشپ ہے، اور لوگوں کو انہوں نے اویئر کیا، مدارس کو، ایک پاکستان میں مدارس ہیں، یہ بھی الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ جو ترکی کا مدرسہ ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہوتا ہے، وہ صرف وہاں پہ آپ قرآن اور حدیث نہیں سیکھتے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ کیوں سیکھ رہے ہو۔ مدارس کو انہوں نے کئی سال لگا کے پیچھے انہوں نے اس لوگوں کی ذہن سازی کی، اس کے بعد الیکشن ٹو الیکشن انہوں نے سیکولرزم ختم کر کے، ابھی آفیشلی بھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ ایک اور بحث ہے، لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ وہ ایک اسلامی سسٹم کہہ لیں کہ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترکی کا ماڈل اپنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس کے ہم مائکرو لیول پہ تجربات کر چکے ہیں کہ اس سے ہم شریعت کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اس مائکرو لیول کی ایکسپیریمنٹیشن کو ہم میکرو لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے ایک ہی رکھ دیتا ہوں، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ اس لیے رول بیک نہیں ہوا، جو اس کی پہلی سٹیج تھی اس میں رول بیک ہو گیا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کو خیال آ گیا کہ چلو یار یہ کام نہیں کرتے، یہ وجہ نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک روبسٹ ڈیموکریٹک موومنٹ تھی، کمپینز تھی، جیسے ہماری ایک کمپین تھی ووٹ فار ووٹ کی۔ ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ جن دنوں یہ ایشو بہت زیادہ اچھالا جا رہا تھا پاکستان میں، بہت زیادہ یہ گرم تھا، اسی دنوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ الیکشن آئے کہ الیکشن آئے۔ وہ ایک لہر سی آئی تھی، اس کے بعد چلی کہ الیکشن ہوئے تو نہیں، لیکن ایک ماحول بن گیا تھا کہ بس اب الیکشن اناؤنس ہوئے کہ کب ہوئے۔ تو ووٹ فار ووٹ میں ہم نے پاکستان بھر میں یہ پیغام پہنچایا تھا کہ بھائی آپ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے پہلے آپ کا ووٹ ہمیں اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں شریعت کے حق میں نظر آنا چاہیے۔ یہ فیصل آباد سے کمپیئر میں 200 مساجد کے ساتھ مل کے ہم نے شروع کی تھی۔ اتنے جلدی یہ لوگ پیچھے ہوئے۔ راجہ ضیاء صاحب نے جو پبلک کمپین کی، بڑی یعنی کہ وہ ہماری ہسٹری میں ایک چیپٹر ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے کہ جو جمہور تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی علیحدہ سے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علیحدہ سے، کیونکہ ہم ہجوم میں چہرہ بن جائیں گے نا۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں کہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ووٹ دیں، آپ الیکشن ٹو الیکشن ان کی پیوریفیکیشن کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاستدان کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور پھر پرٹیکولرلی پاکستان کے حالات میں اس چیز کو آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سیاستدان 3 قسم کے ہیں جو اسمبلیز میں ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ایکچولی اس ملک میں شریعت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، ایک قسم وہ ہے، بڑے کم لوگ ہیں، وہ الیکشن لڑتے بھی اسی لیے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو پریکٹیکلی سیکولر کرنا چاہتا ہے، یہ بھی تعداد میں بہت کم ہے، لیکن یہ ریسورسفل ہے، ان کے پیچھے بیکنگ انٹرنیشنل ادارے بڑے اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ریسورس ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ سب سے بڑا طبقہ ہے درمیان میں، جو دین مخالف نہیں ہے، ان کو دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں سود رہے، وہ نہیں، یہ ان کا اس سے کنسرن نہیں ہے۔ وہ ایک سمپل بزنس ٹرانزیکشن ہے کہ 8-10 کروڑ روپے لگانا ہے الیکشن پہ اور 18-20 سے کمانا ہے اگلے 5 سال میں، دیٹس اٹ۔ کوئی اس میں نہ وہ دین کے حق میں نہ دین کے خلاف میں، اٹس جسٹ اے سمپل بزنس۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ الیکشن میں کے لیے جا رہے ہیں نا، اور یہ بھی بات سن لیں کہ آپ کبھی بھی نہ کہیں کسی کو کہ آپ کو ووٹ تب دیں گے جب آپ کرپشن جا کے ختم کریں۔ وہ الیکشن ہی کیوں لڑے گا؟ وہ اسی لیے تو جا رہا کرپشن کرے۔ پہلا سٹیپ ہے کرنے دو یار، کماؤ، جو کرنا ہے نا تم نے جو کر رہے ہو وہ کرو، لیکن میکرو لیول پہ 5-6 چیزیں ہم نے اچیو کرنی ہے۔ ملک سے سود ختم کرو مثال کے طور پہ، دیٹس بیسک مینیمم ریکوائرمنٹ۔ اس طرح کی بڑی چیزیں آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں آپ اندر رہ کے کمپین کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پارٹیز کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں، چیزیں بڑی بہتر ہونا شروع۔ عوامی لیول پہ میں ابھی کل بھی کہیں بات کر رہا تھا کہ جمہور کے پاس یہ طاقت ہے کہ ابھی تک ملک میں سودی نظام ختم نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے، پاکستان میں اب کمرشل بینک بھی ہیں اور اسلامک بینک بھی ہیں، شور ویریشن ہے، کون کس حد تک اسلامی ہے، لیکن اسلام کے اندر لیسر ایول کی تھیوری بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کم ایول ہے تو چلے ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے۔ آج جمہور اگر فیصلہ کر لینا کہ وہ اپنا پیسہ کمرشل بینکوں سے نکال کے اسلامی بینکوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں کہ بھلے ہم آپ سے سود نہیں کماتے، لیکن جو ہمارا پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے اس سے آپ سود ہی کما رہے ہیں نا، تو ہم تو انیبلر ہو گئے آپ کے لیے، ہم تو سہولت کار ہو گئے، تو ہم سہولت کاری میں آپ کی مدد نہیں کریں گے، ہمارا پیسہ نکال کے جا رہے ہیں
اسلامی بینکوں میں. آپ یقین کریں 18 مہینے کے اندر اندر ہمارے بینکوں کی ری برانڈنگ بھی ہوگی. آپ کو رنگ بھی سبز نظر آئے گا ان کے برانڈز میں, تسبیح کا ڈیزائن بھی نظر آئے گا, اور وہاں پہ جو بینک مینیجر ہوں گے موسٹ پروبیبلی یہ شرط طے کی جائے گی کہ ہر بینک مینیجر اس کے یونیفارم کا حصہ کہ ٹوپی بھی پہنے گا. شاید اس حد تک بھی چلے جائیں. جمہور کی طاقت ہے. جمہور کی طاقت کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک سکتے. یہ بڑی دفعہ دنیا میں تجربہ کیا جا چکا ہے. فار دیٹ ریزن آئی بلیو کہ ہمیں ریوائول کی طرف جانا چاہیے, ریولیوشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور ریولیوشن میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے, اور میں چونکہ اب خالد صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کہ یہ دونوں نظریات آپ کے سامنے پہنچ جائیں. یہ ریولیوشن کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک سائلو کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ ایک انٹرنیشنل آرڈر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اس انٹرنیشنل آرڈر میں ہماری بہت سی کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنلی. آپ آج انقلاب لے کے آئیں گے, کل دنیا اپنا دروازہ ہم پہ بند کرے گی, پاکستان اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر پائے گا, ملک کے اندر ہائپر انفلیشن سٹارٹ ہوگی, بلوا اس لیول کا ہوگا کہ ہر آدمی ڈیفینسو موڈ میں جا کے دوسرے کو لوٹ رہا ہوگا, گلی گلی خون بہہ رہا ہوگا. یہ امپلوژن ہے, اور یہ دنیا میں پہلی بار ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہو چکا ہے کئی دفعہ. ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا ہے اور خطوں میں ہو چکا ہے کہ امپلوژن ہوتا ہے, لوگ قتل و خون کی طرف جاتے ہیں. گلی کے جب وہ جو ایک محاورے کا مطلب کچھ اور تھا کہ when you see blood in the street buy property, اس بلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن ایک مطلب لوگوں نے یہ بھی لیا ہوا ہے کہ پھر اس لیول پہ قتل و خون ہوگا کہ امیر لوگ دوبارہ آپ پہ قابض ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہر آدمی اپنی چیزیں املاک بیچ رہا ہوگا, ہر آدمی ان کی آپ کی ساری کی ساری اکانومی برباد ہو جائے گی. زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا. اس لیے ریوائیو کرنا بہت بہتر ہے. الیکشن ٹو الیکشن 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا پلان بھلے, کہ 50 سال کے بعد جو ووٹر ہوگا, آج کا ووٹر وہ نہیں رہا جو یہ کہتا ہے کہ میری تم نالی پکی کراؤ گے, گلی پکی کراؤ گے تو میں تمہیں ووٹ دوں گا. وہ آج کے ووٹر نے بحث ختم کر دی ہے. میری جوانی کے میں ہوتا تھا الیکشن کا مطلب یہ ہوتا تھا, تو ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں, آپ تو لیجسلیشن والے, آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. تھنگز آر چینجنگ. ہمیں اس روٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. ڈیموکریٹکلی ہم شریعت پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں. دیر از ایبسلوٹلی نو ریزن کہ ہم اس نعمت کو ڈینائی کر کے کسی اور طرف ہم جانا چاہیں. 30 سال لگتے ہیں, 40. ایویڈنس ہے نا ہمارے پاس ترکی والا, اس ماڈل کو ہم فالو کر سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ بہتر ہے.